اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ عزیزان محترم، یہ 33 نمبر والیوم میں ہم آپ کو اخلاق اہل بیت علیہ السلام کے عنوان سے کچھ ایسے نکات عرض کر رہے ہیں کہ ان نکات کو سمجھنے کے بعد، ان نکات کو سوچنے اور عمل کرنے کے بعد ہم بہت عظیم منزلیں طے کر سکتے ہیں، بہت عظیم مرتبوں کو پا سکتے ہیں، اپنی دنیا و آخرت کی زندگیوں کو اور دوسروں کی زندگیوں کو کامیاب کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات غالباً انسان یہی سوچتا ہے کہ میری زندگی کامیاب ہو جائے، دوسروں کی ہو یا نہ ہو، بلکہ یہ اسلامی سسٹم ایسا ہے، خدا نے نظام ایسا دیا ہے کہ اس میں اگر انسان اسلام میں کامل پہ عمل کرے تو نہ صرف اس کی اپنی فلاح اور کامیابی ہے، بلکہ اس میں دوسروں کے لیے بھی کامیابیاں ہیں۔ اسلام نے ایسا سسٹم نہیں دیا ہے کہ انسان خود فقط تو کامیاب ہو جائے لیکن دوسرے ناکام رہیں، نہ، اسلام نے ایک ایسا سسٹم اور نظام دیا ہے کہ اپنی کامیابی بھی ہے، اس میں دوسروں کی کامیابی بھی ہے، بلکہ جو دوسروں کے لیے کام زیادہ کرتا ہے، ان کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے، ان کی خدمت کے لیے زیادہ کوشش کرتا ہے، یہ حقیقت میں اسلام کا اصلی مفہوم ہے، جو غیروں نے، کچھ لوگوں نے اپنا لیا ہے اور بہت سارے مسلمانوں نے اس کنسیپٹ کو چھوڑ دیا ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ایک روایت جو میزان الحکمت کتاب میں حب اللہ کے عنوان سے موجود ہے، فرماتے ہیں کیف یدعی حب اللہ من سکن قلبہ حب الدنیا، وہ شخص کیسے اللہ کی محبت کا دعوے دار ہے کہ جس کے دل میں دنیا کی محبت رہائش پذیر ہو چکی۔ یہ روایت اور رسول اسلام کی روایت کا اگرچہ مفاد ایک ہی ہے لیکن الفاظ میں اختلاف ہے۔ بعض اوقات کسی انسان کی ہدایت کے لیے اگر ایک طریقے سے بات کی جائے تو ممکن ہے واضح نہ ہو، اور وہی بات، وہی معنی اگر دوسرے الفاظ میں بیان کر دیا جائے تو شاید زیادہ واضح ہو جائے۔ بعض اوقات انسان کو بشارت دے کے ہدایت کی طرف لایا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات کوئی انسان ایسا ہوتا ہے وہ بشارت سے ہدایت کی طرف نہیں آتا، بلکہ جب اس کو خوف زدہ کیا جائے، نظارت دی جائے، تب وہ ہدایت کی طرف آتا ہے۔ رسول اسلام نے ایک فکر پیش کی کہ حب خدا اور حب دنیا جمع نہیں ہو سکتی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے تھوڑا اس سے آگے بڑھ کے کچھ ایسے اشخاص کے بارے میں کہ جو تھوڑا ایسے انداز سے بات کو سمجھتے ہیں کہ جب تک ان کو کوئی چوٹ نہ لگے، صدمہ نہ لگے، ضرب نہ لگے، تب تک ان کو بات سمجھ نہیں آتی۔ تو گویا امام علیہ السلام کا انداز تھوڑا اس میں اس رسول اسلام کے انداز سے تھوڑا اس میں لہجے میں سختی ہے۔ رسول اسلام کا لہجہ اور امیر المومنین کا لہجہ دونوں کا نرم ہے، دونوں ہدایت چاہتے ہیں، لیکن تھوڑا انداز میں کچھ زیادہ بیدار کرنے کی کوشش ہے۔ ایسے سوئے ہوئے لوگوں کو کہ جو عقلی طور پہ، فکری طور پہ غفلت کا شکار ہے، ان کو غفلت سے جگانے کے لیے، جیسے ڈاکٹرز حضرات بعض اوقات سیرپ دے دیتے ہیں، کبھی ٹیبلٹ کا یوز کیا جاتا ہے، اور اگر مرض حد سے زیادہ بڑھ گئی ہو یا فوری علاج ہو یا انسان نہیں ٹھیک ہو سکتا تو انجیکشن لگایا جاتا ہے، اس میں درد ہو،
تو یہ مراحل ہیں، یہ سٹیپس ہیں جو عام طور پہ کسی کی اصلاح کے لیے یوز کیے جاتے ہیں، اور اس کو حکمت کہتے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اے حبیب اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے دانائی سے اور اچھے آواز و نصیحت سے۔ یہاں پہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص کیسے اللہ کی محبت کا دعوے دار ہو سکتا ہے کہ جس کے دل میں دنیا کی محبت رہائش پذیر ہو چکی۔ اب یہاں پہ پہلی بات تو یہ ہے، ہمیں یہ سوچنا ہوگا دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو یہ شو کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے حبدار ہیں، وہ ولی اللہ ہیں، اور ہماری سوسائٹیز میں تو ولی اللہ کا عجیب کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جس کو اپنا پتہ نہیں، جس کو نہ اپنے لباس کی خبر، نہ اپنی شکل و صورت کی خبر، جس کو نہ اپنے ارد گرد کی خبر، نہ دن کی خبر نہ رات کی خبر، اس کو ہم ولی اللہ کہہ دیتے ہیں۔ جس کو نہ طہارت و نجاست کا پتہ، نہ نماز و روزے کا معلوم۔ اگر خدا کی دوستی، خدا کی ولایت ان چیزوں میں ہوتی جو عام طور پہ ہمارے معاشرے نے اس کنسیپٹ کو لے لیا ہے، تو دین انہی چیزوں کی تربیت دیتا۔ دین نے یہ جو سارا نظام دیا ہے، اس کا مطلب ہے خدا کا دوست بننے کے لیے دین پہ عمل کر کے انسان خدا کا دوست بنتا ہے۔ رسول کی اتباع میں قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو رسول نے فرمایا میری اتباع کرو۔ تو ولی اللہ بننے کے لیے رسول کی سیرت سمجھنا ہوگی، اس پہ عمل کرنا ہوگا، جو کچھ رسول نے کیا۔ اگر نماز چھوڑی تھی نعوذ باللہ تو پھر ہمیں بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر ہمیشہ نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، جہاد کرتے تھے، لوگوں کے حقوق، لوگوں کی مسائل کا حل تلاش کرتے تھے، تو پھر اسی سیرت رسول پہ عمل کر کے انسان ولی اللہ بن سکتا ہے۔ تو یہاں پہ امیر المومنین فرماتے ہیں وہ بندہ کیسے دعوی ولایت، دعوی محبت رکھتا ہے پروردگار سے کہ جس کے دل میں دنیا کی محبت رہائش پذیر۔ لہٰذا دنیا جو ہے، ایک تو کبھی انسان دنیا کی محبت میں گرفتار ہوا، کبھی نہیں ہوا، کبھی اس سے کوئی غلطی ہو گئی ایسی جس میں خدا کی اطاعت سے نکل گیا، لیکن غالباً ایسا نہیں ہوا۔ ایسے بندے کے دل میں دنیا رہائش پذیر نہیں ہے، کبھی دنیا سے اس کا ریلیشن ہو گیا لیکن غالباً نہیں ہوا۔ یہاں جب رہائش پذیر کی بات کی ہے تو اس کا مطلب ہمیشہ وہ دنیا میں کھویا ہوا ہے، ہمیشہ۔ ممکن ہے ظاہری طور پہ وہ اپنے آپ کو زاہد بنا کے رکھا ہو کہ وہ تو ولی اللہ ہے، لوگ اس کے پاس آتے ہیں، اور اس سے وہ چاہتا کیا ہو تاکہ لوگ آئیں اس کا احترام کریں۔ جب اسے یہ سمجھیں گے کہ یہ بندہ ولی اللہ ہے، اس کو دنیا سے کوئی تعلق نہیں، لوگ آئیں اس کو ہدایت دیں، لوگ آئیں اس سے اپنے مسائل حل کریں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ایسا بندہ جو اپنے آپ کو یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ تو ولی اللہ ہے، اسے تو دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن فی الواقع وہ دنیا ہی چاہ رہا ہوتا ہے، تو یہ تو رہائش پذیر ہے، اس کے دل میں دنیا رچ بس چکی ہے۔ اسی طرح اس مقام پہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ جو حکومت کے لیے کوشش کرتے ہیں، جو دولت کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ لوگوں کو یہ فکر دیتے ہیں کہ ہم تو آپ کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم تو آپ سے ووٹ اس لیے لے رہے ہیں کہ ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، آپ کے مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ لیکن یہ جھوٹ اس وقت واضح ہو جاتا ہے جب ان کو بار بار حکومتیں ملتی ہیں تو وہ عوام کے لیے تو کچھ کرتے نہیں، اپنے لیے سب کچھ کر لیتے ہیں۔ تو یہ وہ بات ہے جو امام علیہ السلام یہاں فرمانا چاہتے ہیں کہ وہ بندہ دعویٰ کچھ اور کرتا ہو
اور عمل اس کا کچھ اور ہو، تو ایسے شخص کے دل میں کبھی بھی اللہ کی محبت اور اللہ کی محبت کا دعویٰ ہی جھوٹا ہے ایسے شخص کا کہ جو ہر وقت بس حب شہرت میں، جاہ طلبی میں، ریاکاری میں، دکھاوے کے لیے، مال کے جمع کرنے کے لیے، ظاہری فانی حکومت کے لیے، ان سب امور کے لیے کام کر رہا ہو، لیکن ایسا شخص جو ہے وہ فی الواقع خدا کی محبت کا دعوے دار نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی خدا کی محبت کو وہ حاصل کر سکتا ہے۔ لہٰذا ایسے شخص کو چاہیے کہ دنیا کی محبت دل سے نکال دیں، اور محبت دنیا کو نکالنے کے لیے دین کی سمجھ بوجھ ضروری ہے، پورے دین کی سمجھ، اور 24 گھنٹے دین پہ عمل ضروری ہے۔ یہ سٹیپ بائی سٹیپ دنیا کی محبت دل سے نکلے گی، اور سٹیپ بائی سٹیپ اللہ کی محبت دل میں آئے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔